الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا العشر یعنی عشر ذی الحجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جس مہینے کے اندر ہم سب زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، چنانچہ اسلامی مہینے بھی 12 ہیں۔ ان 12 میں سے سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ وہ ہے جس کو اللہ نے کئی اعتبار سے بڑی فضیلت بخشی ہے۔ خاص طور سے اس ذی الحجہ کے 10 دن اس کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کے اندر قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ جہاں جہاں قسم کھا کر کوئی بات بیان کرتے ہیں وہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہم تم سے بیان کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ کسی چیز کی شان اور عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے بھی قرآن کے اندر مختلف مواقع پر قسم کھائی ہے، جس میں سے ایک موقع یہ ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں فجر کے وقت سے ذی الحجہ کی 10 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کی فجر مراد ہے۔ ویسے تو سارے دنوں کی فجر کا وقت لانے والی ذات اللہ کی ہے۔ انسان کو نیا سویرا، انسان کو نیا دن، اس کی زندگی کا عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ، کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو سوتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے، اس لیے کہ سوئے ہونے کی حالت میں اللہ ان کی روح قبض کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ ہماری روح کا مالک اللہ ہے، ہماری زندگی کا مالک اللہ ہے۔ اسی چیز کو اللہ نے قرآن کے اندر سمجھایا بھی ہے کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ در حقیقت ہمارا ہے۔ بس اتنی سی بات جس انسان نے سمجھ لی کہ جو کچھ میرا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ در حقیقت اللہ کا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جو اتنی سی بات نہیں سمجھ پاتا کہ جو کچھ میرا ہے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا کہ حقیقت میں وہ میرا ہے، اس کو دھوکہ لگ جاتا، پھر وہ ناکامی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو اللہ نے قسم کھائی والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے فجر کے دن کی وقت کی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہاں پر بھی مفسرین، خاص طور سے عبداللہ ابن عباس اور جو رئیس المفسرین ہیں، امام التفسیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے والے، اللہ کے فرمان کو سمجھنے والے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں بھی جو 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔
یہاں رک کر ہمیں ایک بات سمجھنا ہے جو اس زمانے کے اندر امت ترک کر چکی ہے، چھوڑ چکی ہے، جو بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی کسی آدمی سے، چلتے پھرتے آدمی سے پوچھو کہ رمضان کے اندر عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے، رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے، دن میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے، تو چلتا پھرتا عام آدمی بھی بتلا دے گا کہ 1 کا 70 گناہ ہے، ایسا ہم نے سنا ہے۔ لیکن کسی سے یہ پوچھو کہ ذی الحجہ کے مہینے میں ابتدائی 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے، تو اسے کچھ پتہ نہیں۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آپ پورے علاقے کا جائزہ لے لو، الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ کسی کے اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ رمضان تو چلو رمضان ہے، وہاں کچھ نہ کچھ لوگ عمل میں اضافہ کر دیتے ہیں، کچھ قرآن پڑھنے لگتے ہیں، کچھ روزہ رکھنے لگتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے محلے میں، مسجدوں کے اندر۔ لیکن یہ 10 راتیں اور یہ 10 دن ذی الحجہ کے جو کہلاتے ہیں، یہ مسلمانوں میں اس کی فضیلت نظر نہیں آتی۔ یا تو ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ علماء بیان نہیں فرماتے، یا پھر لوگوں کی غلطی ہے کہ لوگ اس فضیلت سے محروم ہو چکے، بھول چکے۔ تو قرآن جیسی عظیم کتاب میں 10 راتوں کی فضیلت ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ والشفع والوتر، طاق اور جفت، اس کی بھی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ تو یہ 3 آیتوں میں 4 قسمیں کھا لی اللہ نے۔ واو قسم کے لیے آتا عربی کے اندر، صبح کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، طاق عدد کی قسم، جفت کی قسم، اور یہ سب کو 4 قسمیں کھا کر اللہ ایک ہی چیز بیان کرتے ہیں، وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ یہ تو معلوم ہو گیا 10 ذی الحجہ کی فجر کا وقت، 10 راتیں، پھر اس کے بعد والشفع، اس سے مراد عید الاضحیٰ، 10 ذی الحجہ جو ہوتی ہے، جس دن ہم قربانی کا دن مناتے، اس دن کی بھی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ والوتر، اس سے ایک دن پہلے جس کو عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ، اس کی بھی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ نے بیان کی سب کے سامنے قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے اس کی، قسم ہے اس کی، تاکہ میرے قرآن پڑھنے والے، میرے قرآن پر ایمان لانے والے، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے، مجھے اپنا رب ماننے والے، یہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ دنیا کا ادنا سا آدمی قسم کھاتا ہے تو سامنے والے کو بھروسہ آ جاتا ہے، اللہ قسم کھا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات چھپی ہوئی ہے اس میں۔ پھر اسی آیتوں کی تشریح اور تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کو نیک عمل سب سے زیادہ محبوب تمام دنوں کے اندر ان 10 دنوں میں، اللہ نے پورے سال ملا کر 360-65 دن ملا کر سال ہوتا، تو اللہ کے نبی فرما رہے ان پورے سال کے جتنے دن ہیں، ان دنوں میں نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ ان 10 دنوں میں ہے، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں۔ لفظ دن کا لفظ آیا دن میں، مفسرین محدثین یہاں تک فرماتے ہیں، یہاں پر بھی عوام میں غلط فہمی ہے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بیان کیا جاتا ہے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے نجات اور خلاصی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ فضیلت بیان کی جاتی، لوگوں کو ابھارا جاتا ہے کہ اب آخری عشرہ ہے، اب تو عبادت کرو، بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو علماء ایک روایت میں ہے بھی کہ رمضان کے اخیر عشرہ بڑا قابل قدر ہے، تو 2 حدیثیں آ گئی، رمضان کے اخیر عشرے کی بھی اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی بھی، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو رمضان کے اخیر 10 دن کی بھی اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی۔ محدثین اور مفسرین کہتے ہیں کہ حضور کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے اخیر عشرے کی راتیں افضل ہیں اس لیے کہ اس میں شب قدر ہے، اور ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہے اس لیے کہ اس میں یوم عرفہ ہے۔
جو تمام دنوں کا، سال کے تمام دنوں کا سردار ہے، مہینوں کا سردار رمضان، ہفتے کا سردار جمعے کا دن، ایسے ہی سال کے تمام دنوں کا سردار، سب سے افضل دن پورے دنوں کے اندر وہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کہلاتا ہے۔ وہ 9 ذی الحجہ یہ 10 دنوں کے اندر پایا جاتا۔ تو اب بتلاؤ، معلوم یہ ہوا محدثین اور مفسرین کی تصریح کے مطابق کہ یہ 10 دن جس میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ رمضان کے اخیر عشرے کے دنوں سے افضل ہے۔ وہاں 1 کا 70 مل رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ان 10 دنوں میں جو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تلاوت کرے گا، صدقہ خیرات کرے گا، وہ انشاءاللہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ ثواب دلائے گا، حضور کے فرمان کی تصریح کے مطابق۔ لیکن غلط فہمی ہے امت میں، یا یوں کہہ لو کہ طلب نہیں ہے، دین سے دوری ہے، دین کا علم نہیں ہے، اس لیے 10 دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ایمان کے بعد کامیابی دلانے والی چیز وہ اعمال صالحہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی شرط ہے کہ ایمان تو لے آئے ہو، اللہ نے اپنی توفیق سے عنایت کر دیا ہے، اعمال صالحہ میں کوتاہی مت کرو۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ یہ مبارک دن لاتے ہیں کہ ان مبارک دنوں کے اندر اللہ کے ہم بھاؤ بڑھ جاتا ہے اعمال کا۔ انسان چھوٹا سا عمل کر کے، تھوڑا سا عمل کر کے زیادہ ثواب پا لیتا، لیکن دیکھنے میں آ رہا کیا میں اور کیا آپ اور کیا ساری امت ذی الحجہ کا چاند نظر آیا، کوئی ہلچل نہیں، تھوڑی سی ایک ہلچل ہے وہ قربانی کی، اور اب تو وہ بھی نظر نہیں آتی، تھوڑی سی ہلچل، باقی اعمال میں کوئی اضافہ نہیں کہ لاؤ اوابین بڑھا دو، لاؤ 1 پارے کی تلاوت بڑھا دو، لاؤ روزانہ صدقہ کرو، لاؤ اس میں نفل روزے کی ابتدا کر دو۔ یہ تو مسلمان مردوں کا حال ہے جو دین سنتے رہتے، اسی سے اندازہ لگاؤ جن کو معلوم ہے ان کا حال یہ ہے، جو ہمارے گھر کی جو مستورات ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ذی الحجہ جب لگ جائے، لوگ حاجی حج پر روانہ ہو رہے ہیں، تو اپنے گھر کے اہل و عیال کو لے کر بیٹھ کر ان کو بتلاؤ کہ یہ حج کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے، ابراہیم کون ہے، اسماعیل کون ہے۔ لیکن بس وہی ہم نے تو بارہا عرض کیا کہ بس میں اور آپ ہیں، ہمارے بعد ہماری اولاد مرتد ہے، اس لیے کہ جس لائن پر مجھے اور آپ کو محنت کرنی ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ شکوہ اور شکایت، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ ہر آدمی کو اللہ نے محنت کا مکلف بنایا ہے دین کی۔ وہ دین کی محنت اپنے گھر سے ابتدا، قو انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچ جاؤ، گھر والوں کو بچاؤ۔ کیسے بچا لو گے؟ 1 مرتبہ بول کر نماز پڑھو نا تو جہنم میں جاؤ گے؟ ایسا پڑھنے سے کوئی نہیں سمجھ میں آتا، نہیں، پہلے خود سمجھو۔ ابراہیم کا واقعہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اب فیملی کو بیٹھ کر سمجھاؤ کہ ایسا ہوا تھا، ورنہ پھر غیر سمجھائیں گے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ قربانی بے فائدہ چیز ہے، یہ ابراہیم بے فائدہ چیز ہے، یہ قرآن کے واقعات، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ بچے سمجھیں گے اور وہ آپ سے اعتراض کریں گے، پھر نہیں سمجھا سکو گے، پھر بڑا دشوار کام ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہم ایک بات عرض کر رہے ہیں، چند باتیں ہمیں عرض کرنی، جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی قدر کی جائے، نمازوں کا اہتمام عام دنوں کے مقابلے میں اس میں اور زیادہ کیا جائے، سنتوں کا اہتمام عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کیا جائے، اس نیت سے کہ مجھے زیادہ ثواب مل رہا ہے، اس نیت سے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اللہ کو عمل محبوب ہے، تو بندے کا کام ہے کہ جو اللہ کو محبوب ہے وہ کرنے میں لگ جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اعمال میں اضافہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کا جب مطالعہ کیا جائے تو چند باتیں نظر آتی ہیں جو اس 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے۔
جس میں سے ایک حدیث ہے نفل روزوں کے بارے میں کہ جو ان 10 دنوں کے اندر یعنی شروع کے 9 دنوں میں نفل روزہ رکھتا ہے، اللہ اس ایک روزے کے بدولت اس کو 1 سال روزے کا ثواب دیتے، ایک روزے کے بقدر 1 سال روزے کا ثواب دیتے۔ ان 9 دنوں میں اگر کوئی نفل روزہ رکھتا ہے، ان 9 دنوں کی راتوں میں، ان 10 راتوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب دیتے۔ وہاں شب قدر تلاش کرنا پڑتی ہے، ملتی نہیں ہے، یہاں ملی ملائی ہے، لیکن ہم عبادت نہیں کرتے۔ تو ایک عمل یہ جو حضور نے فرمایا، ایک خاص عمل جو حضور کی حدیث سے ملتا ہے، عرفے کا روزہ۔ یہ ہمیں معلوم ہے، مشہور ہے کہ عرفے کا دن کا روزہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس روزہ رکھنے والے کو اللہ 2 سال یعنی 1 سال پیچھے 1 سال آگے اس کے صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ کوئی دن بلکہ اس زمانے میں مسلمان کا کوئی گھنٹہ نہیں چھوٹتا جس میں وہ گناہ نہیں کرتا، اور اس سے بڑی جرات کی بات کہ توبہ بھی نہیں کرتا، اور اس سے بڑی بات کہ وہ جو سبحان اللہ و بحمدی مجلس سے اٹھو تو دعا پڑھ لو تاکہ کفارہ بن جائے، وہ بھی نہیں پڑھتا۔ کل قیامت کے دن اگر ایسے ہی ہم پیش ہو گئے تو ایک زمین گواہی نہیں دے گی میرے اور آپ کے خلاف کہ یہ مجھ پر بیٹھ کر اللہ تیری نافرمانی کرتا تھا، بلکہ زمین کے جس حصے پہ ہم جاتے ہیں وہ زمین کے تمام حصے کل قیامت کے دن اگر ہم توبہ کیے بغیر مر گئے تو وہ زمین کے تمام حصے میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ جہاں بیٹھتا تھا اللہ تیرا کھا کر تیری نافرمانی کرتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا کبھی نظروں کی گندی نظریں موبائل کے اندر، کبھی باہر، میرا اور آپ کا حال یہ ہو چکا۔ تو اللہ ایسے مواقع دیتے ہیں کہ آدمی کیا کرے، کبھی عمل کر کے کبھی روزے رکھ کر اپنے صغیرہ گناہ معاف کرا لیں، اور کبیرہ گناہ کے لیے دل میں حسرت ندامت پیدا کر کے یوں کہہ دیں کہ اللہ بہت گناہ ہو رہے تو معاف کر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس 10 دنوں کے اندر، اور ایک مستحب عمل جو حدیث سے ماخوذ ہے کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہے، وہ بال، سر کے اور اس طریقے سے بدن پر دیگر اعضاء میں اگنے والے ان کو مستحب ہے، نہیں کاٹے گا تو اس کو ثواب ملے گا، کاٹے گا تو کوئی گناہ نہیں، ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، تاکہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرے اور اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کرے۔ اور حضور کی حدیث سے ایک اور بات معلوم پڑتی ہے کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جائیں تو آپ کا فرمان ہے کہ اس میں خوب کثرت سے تکبیر اور تحلیل کہو۔ تکبیر اور تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس کو علماء نے جمع کر دیا ہے کہ آسان ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تکبیر اور تحلیل دونوں آگے، اس میں لا الہ الا اللہ بھی، اللہ اکبر بھی، یا پھر وہ جو قربانی کے دن تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں کی زبانوں پر چلتے پھرتے یہ الفاظ ہونا چاہیے تھا تاکہ غیروں کو بھی معلوم پڑ جائے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ان کے ہاں۔ تکبیر تشریق یہ 10 دنوں میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر مسلمان پر، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس پر تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ چھوڑنے کی صورت میں، جان بوجھ کر چھوڑنے کی صورت میں گنہگار ہوگا۔ تو مسجدوں میں تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں، امام صاحب بھول گئے تو مقتدی یاد دلا دیتے ہیں، مقتدی بھول گئے تو امام صاحب یاد دلا دیتے، تو کچھ نہ کچھ درجے میں پڑھ لیتے۔ گھروں کی عورتیں نہیں پڑھتی، اس لیے کہ ان کے ساتھ مذاکرہ ہی نہیں ہو رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، بلکہ علماء نے، اور یہ بالکل مشاہدہ ہے کہ عورتوں کو تو تکبیر بھی نہیں یاد رہتی، تکبیر بھی نہیں یاد ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد جا کر جائزہ لینا گھر کا، جنت میں جانے سے روکنے والی۔ تو عورتوں کو بیٹھ کر یہ بھی سکھانا ہے، بچوں کو بیٹھ کر یہ بھی سکھانا ہے کہ بیٹا یہ 10 دنوں میں اللہ کو بڑے محبوب ہیں یہ تکبیر،
یہ کلمات، لہذا سلام کرو اس کے بعد ایک دوسرے کو یاد دلاؤ کہ یہ الفاظ کہو، ماحول پیدا ہوگا تو ایک سے دوسرے کو یاد آئے گا۔ تو حضور کی حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان 10 دنوں میں تکبیر اور تحلیل کا اضافہ کیا جائے، اور خاص طور سے 9 ذی الحجہ جو ہمارے اس سال کے اندر بدھ کی صبح سے، آنے والے بدھ کی صبح سے اس کے بعد والے اتوار تک، اتوار کی عصر تک سب کو پڑھنا ہے۔ ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر واجب ہے، ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ہم خاکہ بیان کر رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا کیا عمل مسلمانوں پر ہے، اسی لیے ان 10 دنوں کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے، اور اسی قدر و قیمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر ان کی قسم کھائی ہے۔ ان میں سے ایک، ان 10 دنوں کے اعمال میں سے ایک سب سے اونچا، سب سے بڑا عمل وہ ہے قربانی۔ کیا ہے؟ قربانی۔ قربانی لفظ جو ہے وہ قرب سے ماخوذ ہے، ما یتقرب الی اللہ، ایسا عمل جو اللہ کے قریب کر دے بندے کو، یا ایسا عمل جس کو کر کے بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہے۔ تو ہر وہ عمل جس کو کر کے بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہے اس کو لفظ کے اعتبار سے قربانی کہتے ہیں۔ تو بندے کو اللہ کے قریب کرنے والوں میں سے ایک اونچا عمل ہے، وہ ہے قربانی، جانور کو ذبح کرنا محض اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ قربانی ہم نے بتلایا تھا، جو صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس پر قربانی واجب ہے، ضروری ہے۔ 10 مالدار ہے گھر میں، 10 کی قربانی الگ الگ واجب ہے۔ زمانہ جیسے جیسے مادیت پرستی کا بڑھتے جا رہا ہے، جیسے جیسے نئی نئی ایجادات بڑھتے جا رہی ہیں، ویسے ویسے مسلمانوں کو، غیروں کو تو چھوڑو، مسلمانوں کو اسلام کی بنیادوں پر اعتراض ہو رہا۔ کس پر ہو رہا؟ اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر ہے، اسلام جن چیزوں پر ٹکا ہوا ہے، مسلمانوں کو اس پر اعتراض ہونے لگا۔ صحابہ دے نا 2 لفظ ہے، ایک ہے کیوں اور ایک ہے کیا۔ کیا ہے؟ کیوں اور کیا۔ 1,24,000 کی جو مشہور تعداد بتائی جاتی ہے صحابہ کی، آپ سیرت پڑھو، تاریخ پڑھو، 1,24,000 میں سے کبھی کسی نے حضور کے سامنے کیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں بولا؟ ان کو بولے قربانی، ٹھیک ہے، ان کو بولے مر جاؤ، ٹھیک ہے، گھر والوں کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں آتا تھا کہ حضور کیوں بول رہے آپ؟ معلوم تھا کہ اللہ اور رسول کے آگے کیوں نہیں لگتا۔ جو کیوں لگاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، یا تو وہ مشرک یا ملحد بن جاتا ہے۔ اس لیے ان میں سے ایک نے بھی، 1,24,000 میں سے ایک نے بھی کبھی کیوں نہیں کہا۔ ہاں یہ کہا کیا۔ کیا بولا؟ کیا کا کیا مطلب؟ یہ بولو حکم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تبوک میں سب چھوڑ چھاڑ کر نکل گئے۔ حکم کیا ہے؟ ابھی جانا ہے، نکل گئے۔ حکم کیا ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑنا ہے، چھوڑ دیا۔ حکم کیا ہے؟ مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، خرچ کر دیا۔ حکم کیا ہے؟ جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، کر دیا۔ جان دے دی اسی کی تھی، دی اسی ہوئی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جہاں لفظ آیا اللہ کا یا رسول اللہ کا، صحابہ کیوں نہیں بولا کرتے تھے؟ یہ اپنے بچوں کو سکھانا ہے، بیان نہیں کرنا ہے۔ یہ کیوں اور کیا سکھاتے نہیں نا، اسی لیے بچے کالج میں جاتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر آگے چل کے اسلام کی عمارت کو گرانے والے سب سے زیادہ یہی ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اسلام کو، مذہب اسلام کو بدنام کرنا، اسلام کو گرانا، اسلام کے خلاف سازش کرنے میں غیروں کا اتنا ہاتھ نہیں جتنا اپنوں کا ہاتھ ہے۔ اس کی واضح وجہ یہی ہے کہ میں اور آپ گھر میں بتلاتے نہیں کہ بیٹا اللہ کا حکم آیا نا تو کیوں نہیں بولتے۔ وہ بولے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری بات، نہیں ہم کو سمجھنا بھی نہیں ہے۔ یہی بات تو اللہ نے سمجھائی ہے کہ جب میرا حکم آ جائے تو تم سمجھو مت۔ حالانکہ اللہ حکیم ہے، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے۔ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے کہ ایک آدمی کو ناجائز قتل کرنا پوری دنیا کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ دوسری جگہ ہے جو آدمی کو بلا وجہ ناجائز ناحق قتل کر دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
5ویں پارے کی آیت ہے، من قتل مؤمنا فجزاؤہ جہنم۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو ابراہیم کو کیا بول رہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دو۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ کیا فرما رہے کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا، اور اللہ ابراہیم کو کیا بول رہے اپنے بیٹے کو قتل کر دو۔ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے؟ ارے ایک طرف منع کر دے قتل نہیں کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسری طرف ابراہیم کو بول رہے قتل کر دو، دو متضاد چیزیں جمع ہو جا رہی نا۔ لیکن ابراہیم نبی، تمام انبیاء، ایسے تمام صحابہ سمجھتے تھے کہ یہاں سمجھ میں آئے نہ آئے اللہ کا حکم ہے کرنا ہے۔ جب حکم خواب دیکھا، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین۔ اللہ نے سورہ صف کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کہ ہم سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو ہم یہ بتلانا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم جب آ جاتا ہے، اللہ حکیم ہے۔ ساری دنیا کو بول رہے ناحق قتل نہیں کرنا، ابراہیم کو کہہ رہے کہ اپنے بیٹے کو ہی قتل کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھے نہیں کہ اللہ میں یہ کیسے دو باتیں ہو رہے، بلکہ بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میرا خواب، میں نبی ہوں، نبی کا خواب سچ رہتا ہے۔ تو اچھا ابراہیم تھے، وہ میرے اور آپ کے جیسے نہیں تھے۔ ہم کو تو ہمارا جو مسئلہ ہے نا مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ، جو ویک پوائنٹ جس کو بولیں گے، وہ تربیت والا ہے۔ تربیت نہیں آتی، انسانوں کی تربیت، جانوروں کسی کی تربیت نہیں آتی۔ آپ کو برا لگے گا، خود جانوروں والی صفت بنی ہوئی ہے، دوسروں کی کیا تربیت کریں گے؟ جانوروں کی صفت آپ کو برا لگ رہا ہوگا تو میں دلیل دے دوں، جانوروں کو غصہ جلدی آتا نہیں۔ اگر آپ کو یقین آ رہا تو کتے کو پیر مار کر دیکھو، ایسی بکرا جا رہا اس کو چھیڑ کر دیکھو، گدھا جا رہا جس کو گدھا بولتے باولا ہے وہ، اس کو پیچھے سے کاڑا کر کے دیکھو۔ تو یہ صفات ہے، چوہا ہے، سانپ ہے، اس کو کاڑا کر کے دیکھ۔ یہ صفات انسانوں میں آ گئی، وہ نکالنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا ہے۔ اگر محنت نہیں کرنا پڑتا تو اللہ قرآن بھیج دیتے، حضور کو نہیں بھیجتے۔ حضور نے محنت کی صحابہ پر، اور ان سے یہ ساری چیزیں نکالی، پھر امت کو پیغام دیا کہ تم بھی اپنی بری صفات ایسے ہی نکالو جیسے صحابہ نے نکالا۔ آمنو کما آمن الناس۔ تو اللہ حکیم ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، دیکھو اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو خواب کے۔ ابراہیم بیٹے کے پاس آئے، یوں نہیں کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا تیرے کو مارنے کا ہے، اللہ نے بولے میرے کو، بلکہ اس کو مشورے کے انداز میں لیا۔ یا ابتی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ آپ کی کیا رائے ہے بیٹا؟ آپ بولیے۔ بیٹا کتنا بڑا تھا؟ بیٹا تھا 13 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 13 سال۔ ان کو تو ابراہیم کو معلوم تھا کہ مجھے جو حکم ملا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اسماعیل کی جگہ دوسرے کو ذبح کر دوں گا اللہ راضی ہو جائیں گے، نہیں، ان کو معلوم تھا کہ مجھے تو یہ حکم کرنا ہی ہے۔ لیکن بیٹے سے آئے تو تربیت بھرے انداز میں پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ اللہ نے مجھے ایسے ایسے کہا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر وہ اسماعیل کہہ دیتے نا کہ مجھے نہیں، میں کو نہیں قتل کرنا، تب بھی اسماعیل علیہ السلام ان کو نیچے گرا کر ذبح کرتے تھے، وہ مل گیا تھا حکم۔ لیکن بیٹے سے پوچھ رہے ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تربیت کا انداز۔ تو بیٹا تھا وہ ابراہیم کا بیٹا تھا، ان کے گھروں میں باتیں یہی چلتی تھی جیسے ہمارے گھروں میں باتیں یہی چلتی ہے، کتنا کمانا، کتنا کھانا، کتنا جمع کرنا، کتنا بنانا، باتیں یہی چلتی، تو بچے بھی وہی سیکھتے۔ ان کے گھروں میں باتیں یہی چلتی تھی کہ مرنا کہاں ہے، شہید کہاں ہونا ہے، دین اسلام کے لیے قربانی کیا دینا ہے، اللہ کا کون سا حکم ہے جو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ان کے نس نس میں اسلام، ایمان، وحدانیت، توحید یہ بس چکی تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم کا کمال تو ہے، لیکن اتنا کمال ابراہیم کا نہیں ہے جتنا اسماعیل کا ہے۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شدت سے بیان کرتے کہ بیٹے کو ذبح کر دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اچھی بات ہے،
لیکن ابراہیم سے زیادہ کمال اسماعیل کا ہے کہ 13 سال کا بچہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے تو چوں نہیں کرتے، چاہ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے۔ اسماعیل علیہ السلام 13، وہ تو ابراہیم علیہ السلام تو نبی بن گئے تھے، ان پر وحی بھی آئی، معرفت بھی مل گئی، ان کو تو حکم کرنا ہی تھا۔ اسماعیل کے پاس نہ ابھی وحی آئی ہے، نہ ابھی نبی بنے ہیں، ابھی بچپنا ہے، کھیل کود کا زمانہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ بلا چوں چیرا کر لو، سوچو مت۔ ہم واقعہ نہیں بیان کر رہے، ہم یہ بتلا رہے کہ دیکھو کیسی تربیت ہوئی کہ بچہ بھی آمادہ ہو گیا اللہ کے حکم کے سامنے۔ تو بہرحال شروع میں ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ میں سے ایک اہم عمل قربانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ علماء فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کی نماز ہے، وَانْحَرْ پھر قربانی کرو۔ قربانی کا ثبوت قرآن کی آیت سے۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ۔ بدنا کہتے ہیں اونٹ کو، اس سے مراد ہے تمام جانوروں کی قربانی۔ تو قربانی اللہ فرماتے ہیں قربانی کو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کو ہم نے تمہارے لیے اسلام کا سمبول بنایا، اسلام کی یادگار بنایا۔ رہتا نا نشانی، آدمی مر جاتا اس کی نشانی باقی رہتی، کمپنی بنانے والا کھپ جاتا اس کا سمبول باقی ہے، لوگ اس کو دیکھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دین اسلام کا سمبول اللہ نے کیا بنایا؟ قربانی، شعائر جس کو عربی میں کہتے ہیں، اسلام کی علامتوں میں سے ہے قربانی۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ دیکھو قرآن کہتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ موجودہ زمانے کے معترضین آ گئے، کہنے لگے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، قربانی کرنے میں کیا خیر ہے؟ قربانی کرنے میں کیا خیر ہے؟ اتنے جانوروں کو مار دیتے، خون بہا دیتے، مسلمانوں کے اربوں خربوں پیسے ضائع کر دیے جاتے، قربانی میں کہاں خیر ہے؟ اس لیے ہم نے فرمایا کہ جہاں اللہ کو پہلی بات جو سکھائی جاتی ہے وہ ایمان سکھائی جاتی ہے، کہ بس اعتماد کرو، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام تم نہیں سمجھ پاؤ گے اپنی عقل سے، شریعت میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ تھا، حضرت علی فرماتے عقل کو دخل ہوتا، اسلام عقل سے سمجھ میں آتا، قرآن کے احکام عقل سے سمجھ میں آتے، تو پھر خفین جو چمڑے کا موزہ ہے اس پر مسح اوپر نہیں کرایا جاتا، نیچے کرایا جاتا، اس لیے کہ میلہ نیچے سے ہوتا ہو۔ خفین سردیوں میں جو پہنا جاتا اس پر مسح کرنے کا حکم ہے، اگر کوئی پہنے تو اوپر سے مسح کرو، میلہ کہاں ہو رہا؟ میلہ نیچے ہو رہا نا، اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، بس مانو جیسا ہے۔ تو یہ بات سکھانی ہے مسلمانوں کو، قرآن یہی سکھاتا ہے۔ تو قربانی اسلام کے شعائر میں سے ہے، بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، نبی جی آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت یعنی دین کی پیروی کیجئے۔ مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ حضور کو ابراہیم کی ملت پر عمل کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اصول اور فروع دونوں میں برابر۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جو چیز لے کر آئے تھے، اللہ نے وہی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی۔ آپ ترغیب دے رہے ہیں، ایک حدیث میں فرمایا اللہ کو ان 10 دنوں کے اندر خاص طور سے عید الاضحیٰ کے دن، جس کو عربی میں یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کے دن اللہ کو سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے۔ خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے، سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ خوش اللہ نہ صدقے سے ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ سے ہوتے ہیں، نہ کسی اور عمل سے ہوتے ہیں۔ صحابی رسول نے فرمایا یا رسول اللہ جہاد میں تو جان مال سب لے کر جا رہا آدمی،
فرمایا نہیں، وہ بھی نہیں افضل ہے. یہ آج قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ کو قربانی ہی پسند ہے. ہاں ایسا آدمی جو جہاد میں گیا، اپنا مال جان لے کر گیا، لوٹا ہی نہیں، مال بھی ختم جان بھی ختم، اس صورت میں ہو سکتا کہ وہ آدمی کا عمل افضل ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اب سب سے زیادہ عمل محبوب یہ ہے کہ ہر مسلمان خاص طور سے جس پر قربانی واجب ہے وہ اللہ کے نام پر قربانی کرے. قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، نہ صدقہ نہ زکوٰۃ، اسی لیے قربانی 3 دنوں میں ہی جائز ہے، 10 11 12. اس کے بعد اگر 13 14 15 کو کوئی 100 جانور بھی روز ذبح کرے اس کا کوئی ثواب نہیں. وہ الگ بات ہے، کھلانے پلانے کا ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ بات سمجھنی، اللہ سب سے اونچا عمل وہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا. ذی الحجہ کے زمانے میں ہمارے مسلمان مالدار بھی غیر مالدار بھی دن بدن قربانی کی اس عظیم فریضے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اوپر سے غیروں کی طرف سے کچھ اپنوں کی طرف سے قربانی پر اعتراضات ہو رہے ہیں. اتنا پیسہ ضائع کر دیا جاتا. ہم چند اعتراضات کے جوابات دے دیں جو علماء نے لکھے ہیں اور بڑے قیمتی لکھے ہیں. پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا ان پر ظلم ہے. تو اللہ ایک نظام کائنات ہے، اللہ نے قدرت کا یہ پوری دنیا چلانے کا بنانے کے بعد نظام بنایا. ایک آیت کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا. قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ہم نے تم انسانوں کے لیے بنائی ہے. پتہ چلا کہ اس کائنات انسان کے علاوہ دنیا میں جتنی موجود چیزیں ہیں وہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے. تو قدرت کا ایک نظام ہے، کائنات کا ایک نظام ہے کہ اعلیٰ چیز کو اعلیٰ چیز کے لیے ادنا چیز کو قربان کرنا جائز ہے. ایک آدمی افضل ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھو اعلیٰ، مثال کے طور پر یہ ہمارے علاقے کے اعلیٰ افسر ہے، بڑے افسر ہے، تو اس کے سامنے چھوٹے والے ہاتھ مان کے کھڑا رہتے کہ نہیں؟ کوئی آدمی دیکھنے والا یہ بولتا کہ کتنا ظلم کر رہے، ان کو ہاتھ مان کر کھڑے کر دیے. ایک آفیسر آیا، وہ جا رہا ہے راستے سے، اس کے پیچھے اس کے خدام، پرائم منسٹر لے لو، ایک آدمی ہے، اس کی خدمت میں ہزاروں آدمی لگے ہوئے، کوئی بیگ لے کر بھاگ رہا، کوئی پیدل بھاگ رہا. تو پرائم منسٹر کائے کا بنے ہوا ہے اور انسان کوئی دوسری چیز کا بنے ہوا ہے کہ جو خدمت کر رہا. وہ بھی انسان ہے، اسی مٹی سے بنا ہوا، یہ بھی انسان ہے، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہاں دنیا والوں کو ظلم نظر نہیں آتا. یہاں دنیا والوں کو کہ بھئی یہ پرائم منسٹر صاحب، یہ آفیسر صاحب، یہ فلاں صاحب ظلم کر رہے کہ انسان سے خدمت لے رہے. اس لیے کہ کائنات کا نظام ہے کہ اعلیٰ کے لیے ادنا کو قربانی دینا پڑتی ہے. اس نظام پر پوری کائنات چلتی ہے، اس فارمولے پر. کیسے؟ اس کی مثال ہر چیز میں آپ کو ملے گی. سب سے پہلے آپ دیکھو سمندر میں گھسو، سمندر میں اللہ کی مخلوق ہے، بڑی مچھلیاں. جا کر تحقیق کرو تو پتہ چلے گا ان بڑی مچھلیوں کی غذا کیا ہے. گارڈن، باغیچے کے پھل کہیں آ کر کھا لیتی ہو مچھلی بڑی؟ نہیں، ان بڑی مچھلیوں کی غذا چھوٹی مچھلیاں ہیں. اور محققین نے لکھا ہے کہ ایک مچھلی امریکہ سے چل کر افریقہ کے سمندروں میں جا کر اپنی خوراک حاصل کرتی، اتنے دور تک اپنے خوراک کے لیے سفر کرتی ہیں. اور وہ کس چیز کا سفر؟ کہ دوسری مچھلی کو کھانا ہے. کیوں؟ وہ اللہ نے نظام بنایا کہ تم بڑے ہو، چھوٹے تمہارے لیے، باہر آ جاؤ، جنگلات میں چلے جاؤ. شیر ایک جانور ہے، گائے بھی ایک جانور ہے، بندر بھی ایک جانور ہے، دوسرے بھی جانور ہیں، ہرن بھی ایک جانور ہے. شیر کو کوئی ظالم بولتا کہ اتنے سارے جانوروں کو کھا لیتا، بلکہ اس شیر کو پالنے کے لیے دوسرے جانوروں کو کاٹ کر کھلایا جاتا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں شیر افضل ہے. تو شیر کے لیے اس چھوٹے جانور کی قربانی دے دی. ہے کہ نہیں ایسی نظام؟ تو پھر اگر تم کو یہ ظلم لگتا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے تو پھر تم خود ایسا کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا نظام ہے بڑے کے لیے چھوٹے کو قربان کرنا. خود ہماری باڈی کے اندر ہم افضل ہے، اب ہمارے میں اور جانوروں میں کون افضل ہے؟
انسان اشرف المخلوقات ہے تو پھر جانوروں کو ہمارے لیے قربان کیا جائے گا، اور وہی قربانی کا فارمولہ ہے۔ اگر ہم غیروں کی بات مان لیں، معترضین کی بات مان لیں، تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ابھی کورونا آیا تھا، یہاں ڈاکٹر حضرات بھی ہے، انسان کے بدن میں جراثیم ہیں، ان میں بھی جان ہے، اور جانداروں کو مارنا ظلم ہے، تو پھر تم سینیٹائزر کیوں لگا رہے تھے ہاتھ میں؟ کیٹانو مر رہے تھے نا اس سے بھی، ان کی جان لے رہے، جب نہیں ظلم ہو رہا۔ ایسی محلے میں مچھر بہت ہو گئے، مکھیاں بہت ہو گئی، تو بلاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں فوارہ مارو، ہوا مارو، یہ مارو، اس سے کئی مکھیاں مچھر مر جاتے بیچارے۔ یہ ظلم نہیں ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ بات؟ یعنی اللہ نے نظام بنایا ہے۔ ایسے ہی دوائیں جو ہوتی ہیں، ہمارے بدن میں جراثیم ہیں، ان جراثیموں کے بڑھنے اور گھٹنے کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی، ڈاکٹر حضرات وہ دوائیں لکھ کر دیتے جس سے پیٹ کے، بدن کے جراثیم مر جاتے۔ وہ جراثیموں میں بھی جان ہے۔ اگر جانوروں کو مارنا ظلم ہے تو پھر یہ بھی ظلم ہے، اور اگر یہ ظلم نہیں ہے تو پھر جانوروں کو ذبح کرنا، مارنا، وہ بھی ظلم نہیں ہے۔ انسان جب دین کو اپنی عقل سے سمجھے گا تو پھر اس کا حال یہی ہوگا۔ ایسے آپ دیکھو گھروں میں چوہے رہتے، بلی آ کے کھا لیتی، تو چوہا جانور نہیں ہے کیا؟ ارے آپ نے تو خود لا کے پالتے کہ میرے گھر کے چوہے کھا لے۔ کیوں؟ جانور کو جانور کھا رہا ہے، اس لیے کہ چوہے اور بلی میں بلی افضل ہے، تو بلی چوہے کو کھا رہی۔ تو یہ پوری کائنات کا نظام ہے ایسا کہ اعلیٰ کے لیے ادنا کی قربانی جائز ہے۔ اسی فارمولے پر اللہ کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ اسی کے تحت اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے کہ جانوروں کو ذبح کرو میرے نام پر۔ میں جانوروں کے ذبح کرنے سے بڑا خوش ہوتا ہوں۔ تو ایک اعتراض کا جواب ہو گیا، اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ جانوروں کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسرا اعتراض کہ جانوروں کو ذبح کرتے، ہر جانور آ رہا ہے، 15,000 کا بکرا، 25-30 ہزار کا بڑا جانور، کیلکولیٹ کرتے لوگ کتنے کروڑوں اربوں خربوں روپے ضائع ہو رہے، پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے۔ یہی پیسے اگر کیا ہے دواخانے میں لگاؤ، لوگوں کو ایسی نیکیاں بہت یاد آتی، اور کالج بناؤ، ہاسٹل بناؤ، رفاہ عام کے کام کرو، مسلمانوں کے فائدے کے کام کرو، تو کتنا کام بن جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے مستقل زکوٰۃ، صدقات، مستقل الگ کیا بولتے ہیں وہ بجٹ پاس کیا ہے۔ بجٹ پاس ہوتا نا، غریبوں کا الگ، ایجوکیشن کا الگ، ہیلتھ کا الگ، تو اللہ نے بھی بجٹ الگ الگ پاس کیا ہے۔ مسلمانوں کے رفاہی عام کا بجٹ اللہ نے الگ پاس کیا ہے، وہ زکوٰۃ کی شکل میں، صدقات کی شکل میں۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کے رفاہی عام نفلی صدقات کے ذریعے، کوئی راستے میں گڈھا ہے اس کو اگر تم بند کر دو گے ثواب ملے گا، راستے میں تکلیف دینے والا درخت ہے اس کو کاٹ کر پھینک دو گے ثواب ملے گا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو گے ثواب ملے گا۔ یہ مستقل عنوانات ہیں اسلام کے۔ تو ہر الگ الگ بجٹ اللہ نے پاس کیا ہے۔ ایک کو دوسرے میں ضم مت کرو، ملاؤ مت، ملانے والا ظالم کہلاتا۔ مثلا ایجوکیشن کا بجٹ کسی اور چیز پر لگا دیا تو لوگ پھر کیا کرتے، دھرنا دے دیتے کہ جو بجٹ جہاں کے لیے پاس ہو وہیں لگاؤ۔ اسلام میں کیوں نہیں ایسا کرتے؟ اسلام میں قربانی کا بجٹ الگ ہے اور رفاہ عام کا بجٹ الگ ہے۔ قربانی کا حکم ہے قربانی کرو۔ قربانی کی مثال اگر سمجھنا ہے، قربانی میں پیسہ ضائع نہیں ہوتا، قربانی میں بلکہ ایک صاحب قربانی پر اعتراض کرتے تھے، تو قربانی میں ابراہیم علیہ السلام دمبے کو لے گئے تھے ذبح کرنے یا اسماعیل کو لے گئے تھے؟ اللہ کا حکم مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو ذبح کرو اسماعیل کو، لے کر گئے اسماعیل کو، ذبح ہو گیا دمبا، اللہ نے حکم دے دیا چھری کو ذبح نہیں کرنا، تو اصل تو اولاد کی قربانی ہے۔ اب اگر یہی حکم اللہ باقی رکھتے، وہ تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، حکیم ہے، اللہ نے حکم تھوڑا سا بدل دیا، ورنہ اصلاً حکم تھا اپنی اولاد کو ذبح کرنے کا۔ مطلب میں اور آپ چھری چلاتے، ابھی گھروں کے فیملی جو جھگڑے ہیں نا وہ اولاد کی وجہ سے ہی ہے۔ ٹپو مار رہا کوئی تو لڑ رہے دو خاندان والے،
کہ آپریشن سے پیدا ہوا تم نے ٹپو مار دیا اس کو 50-60 ہزار روپے لگے. یہ بچوں کے خاندانوں کے جھگڑے ہیں نا ہمارے جو آتے ہیں، وہ اس کی وجہ یہ بنتی کہ میرے بچے کو اس نے کیا بول دیا. تو بہرحال اتنے پیسے وہاں کیا بیٹے کو ذبح، اگر اللہ حکم رکھتے کہ ذبح بیٹے کو ہی کرنا ہے، کوئی نہیں کر پاتا. اس لیے اللہ نے حکم میں تخفیف کر دی کہ ایک کام کرو، بیٹے کی جگہ جانور کرو. اس کو آسان مثال سے سمجھو. ابھی ہمارے یہاں حادثہ ہو گیا، بچے جیلوں میں چلے گئے، لوگوں نے پیسے دے کر چھڑائے. اگر کوئی آئے میرے پاس حکومت کا کارندہ اور یوں کہے تمہارا بیٹا جاتا، تو اپن بولیں گے نہیں صاحب معاف کر دو. پھر پیسہ لگتا، کتنا لگتا بولو؟ تو 1,50,000، بڑی کیس میں 2 لاکھ. تو 2 لاکھ دے کر بچے کو چھڑا رہا کہ نہیں چھڑا رہا؟ وہاں اللہ تو قربانی کے جانور ہمارے اور آپ کے بچوں کو اللہ کتنے میں بچا رہے؟ ایک حصہ 1500 کا، 2500 میں بچہ بچ جا رہا. اصل حکم رہتا، بلکہ محدث لکھا ہے علماء نے کہ اصل حکم اتنا اللہ کا فرما بردار بنانا ہے ایک مسلمان کو کہ اللہ کا حکم آ جائے بالفرض کہ بچے کو ذبح کرے تو اس کی چھری چل جائے. وہ سوچے نا کہ نعوذ باللہ اللہ میاں کیسے ہے کہ بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دے رہے. نہیں، وہ کیوں والا سوال نہ پیدا ہو. اتنا فرما بردار، اتنا. اس لیے قرآن کی جو آیت ہے نا فلما اسلما، مسلمان بولتے نا، وہ دونوں اسلام لے آئے، ابراہیم اور اسماعیل. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، چوں نہیں کیا. قرآن میں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم بھی ایسے بنو کہ اللہ کا حکم آ جائے تو سر جھکا دو، ہمارے محبوب بن جاؤ گے. تو ایک تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے جو بچے بچ رہے ہیں کہ اللہ کے کرم سے وہ 1500-2500 میں بچ جا رہے ہیں. اس لیے جب قربانی کرو تو اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی کرو تو خوش دلی سے کرو. ایک تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے. دوسرا ہے کہ قربانی کو نظر سمجھو. حقیقت میں قربانی نظر ہے. نظر بولے تو منت. آج درگاہوں پر اور مندروں میں آپ جاؤ، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کیوں رے درگاہ پر جا کر اتنا سارا کیوں چڑھا دیا. دیکھ رہے آپ گئے ہوں گے کہیں، ہم تو کبھی جانا نہیں ہوا، تو گئے وہاں سونا پڑا ہوا، چاندی پڑا ہوا، جانور چھوڑے ہوئے. کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ اتنے سارے جانور، نہ کوئی کھا رہا نہ کچھ کر رہا. اتنے سارے زیورات مندروں کے اندر ڈالے ہوئے بکسوں کے اندر، جالی میں سے نظر آ رہے کہ اربوں خربوں کی لاگت ہے. کسی کو اعتراض نہیں ہو رہا، بلکہ جو ڈال رہا نا اس کو بولو کہہ رہے یہ 2 لاکھ کا زیور جو ڈال رہا ہے تو منت کے اندر زیور، اس کو 2 لاکھ غریبوں میں بانٹ دے. وہ بولتا نہیں غریبوں میں الگ بانٹیں گے، یہ منت کا ہے، یہ نہیں پورا کریں گے تو یا تو بابا ناراض ہو جائیں گے یا بھگوان ناراض ہو جائیں گے. ایک دم سمجھنے والی بات. وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ اتنا سارا پیسہ آلریڈی وہاں موجود ہے تو وہاں دینے کی کیا ضرورت. نہیں، وہاں یہ سوچتا ہے کہ نہیں میں نے منت مانا تھا، میں نے نظر مانا تھا، میرے کو تو دینا ہی پڑے گا. جس کی نظر مانا تھا، بکرے کی مانا تھا، بکرا دینا ہی پڑے گا. نہیں دوں گا تو میرا غلط ہو جائے گا. بس ایسے ہی قربانی کو مان لو کہ قربانی بھی ایک نظر ہے. یہ مان لو گے جب کہ قربانی ایک نظر ہے تو ذہن میں آنے والا اشکال ختم ہو جائے گا کہ اب وہ اللہ کے دربار میں اللہ کیا کرتے ہیں قربانیوں کا، کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم کو قربانی کا حکم ہے، ہم قربانی دیں گے. یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا. جیسے نظر میں ہم نہیں سوچتے کہ اتنا سارا وہاں پڑا ہوا ہے یہ جا کے کیا کرے گا، ایسے قربانی میں مت سوچو کہ اتنے سارے جانور قربان ہوتے ہیں، اتنا سارا پیسہ ضائع ہوتا. نہیں، ضائع نہیں ہو رہا، ہم اللہ کا ایک حکم پورا کر رہے ہیں، اللہ جانے کیا کرنا ہے. اس لیے کہ اگر ایسا نہیں سوچو کہ نظر نہیں مانو گے، جو حاجی لوگ آئیں گے نا تو اس میں سے کچھ اشکال لے کر آئیں گے، کہہ رہے ہم تو وہاں گئے تھے مینا کے اندر، بابا وہاں پہاڑ رہتے گوشت کے. اس لیے کہ ایک آدمی جانور ذبح کرتا، وہ نکلا 70 کلو کا، 50 کلو کا، 20 کلو، کتنا کھائیں گا؟ آدھا کلو، پاؤ کلو، 1 کلو کھائیں گا. باقی جانور بلکہ کئی مرتبہ گوشت سڑ جاتا، پھینکنا پڑتا اس کو. وہاں مت دیکھو کہ گوشت ضائع ہو رہا ہے، وہاں مت دیکھو کہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، وہاں یہ دیکھو کہ میری نظر پوری ہو رہی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وہ پورا ہو رہا ہے. تو اشکال ختم ہو جائے گا ذہن میں آنے والا قربانی کا کہ اس کے ذریعے مال ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ اور گہرائی سے دیکھیں گے تو قربانی کے جانور کے اندر مال ضائع نہیں ہوتا. پوری دنیا کا جو معیشت کا نظام ہے وہ اور تیز ہو جاتا. غریب سے لے کر مالدار تک ہر ایک کو اللہ کچھ نہ کچھ دے دیتے. اس قربانی کے نظام کے اندر ایک صاحب سے یہ قربانی پر اعتراض، پیسہ
ابھی کیسا ہر مسلمان تاجر بنتے جا رہا، تو تاجروں کی ایک مثال ہے، کیا تاجر ہر جگہ پیسہ دکھتا اس کو۔ تو ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تاجر کا انتقال ہوا، فرشتے آئے اس کے پاس، اس کو پوچھے کہ بول کہاں چلتا، جنت میں چلتا کہ جہنم میں چلتا؟ تو تاجر بولتا جہاں 2 پیسوں کا فائدہ ہے وہاں لے کر چلو، جنت میں 2 پیسوں کا فائدہ ہوگا تو وہاں۔ تو ایسے لوگ جن کو پیسہ ہی پیسہ دکھتا تو پھر وہ ہر جگہ یہی دیکھتے کہ اس میں کیا فائدہ ہے، تو فائدہ نظر نہیں آئے تو پھر اسلام کے حکم پر اعتراض کر دیتے۔ اس لیے قربانی کو خوش دلی سے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ قربانیاں کل قیامت کے دن انہو لیاتی یوم القیامت بقرونہا وازلافہا واشعارہا، یہ قربانیاں قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اور تمام چیزوں کے ساتھ آئے گی اور ثواب دلائے گی قربانی کرنے والے کو۔ ایک صاحب تھے مسلمان، وہ قربانی نہیں کرتے تھے، ان کو چسکا لگا تھا کہ 7,000 25,000 میں غریب کا چولہا جلے گا، یہ بڑا ان کو چکر تھا اس کا کہ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، تو قربانی کبھی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رات میں سوئے، خواب دکھا ان کو۔ کیا خواب دیکھ رہے ہو کہ وہ پل صراط پر کھڑے ہیں اور جتنے مسلمان ہیں وہ سواریوں پہ بیٹھ کر تیزی سے پل صراط پار کر، پل صراط جہنم میں جنت میں جانے کے لیے اللہ نے پل بنایا ہے جہنم کے اوپر سے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ اپنے اعمال، اللہ کی رحمت اور اعمال کے ساتھ جائے گا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ قربانی کے جانور کل قیامت کے دن تمہارے لیے سواری بنیں گے جنت میں پہنچانے والی پل صراط پہ سے۔ وہ حضرت جو قربانی کبھی نہیں کرتے تھے، جتنے پیسوں کی قربانی ہوتی غریبوں میں بانٹتے تھے۔ خواب دیکھا انہوں نے، کیا جتنے قربانی کرنے والے سب، کوئی بکرے پہ بیٹھ کر، کوئی گورے پہ بیٹھ کر، کوئی فلاں جانور پہ بیٹھ کر دھڑا دھڑ جنت میں جا رہے ہیں۔ یہ حضرات کھڑے ہوئے پوچھ رہے بھائی میرے کو بھی کوئی سواری لا کر دو۔ فرشتوں نے تم نے سواری لائی نہیں نا، تم نے ذبح ہی نہیں کیے۔ جو ذبح جانور یہاں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ اس کے کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، تمام چیزوں کے ساتھ کل قیامت کے دن سامنے حاضر ہوگا، اس پر بیٹھ کر آدمی جنت میں جائے گا۔ تم نے قربانی نہیں کی ہے، تم کو کیا ہے سواری نہیں ملے گی۔ آنکھ کھلی فوراً توبہ کر لیا کہ غریبوں پر صدقہ کروں گا، خوب دوں گا، لیکن قربانی کی پیسوں کے ساتھ، قربانی کے جانوروں کے ساتھ اب سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یہاں پر بھی ہو سکتا آپ کے ذہن میں ایک اعتراض آ جائے، وہ بتلا کر بات ختم کر دوں۔ جو ہر سال قربانی کرتے ہیں ان کے ذہن میں آ سکتا کہ مولوی صاحب کچھ بھی بات ہے، آپ بول رہے جانور پہ بیٹھ کر قربان جنت میں جائیں گے، تو ایک جانور تو کافی تھا۔ ارے ایک جانور کافی تھا نا کہ آدمی 5-5 10-10 پہ ایک ساتھ بیٹھتا۔ تو ایسی بات بیان مت کرو جو ہنسی والی ہو جائے کہ جانور پر بیٹھ کے جائیں گے۔ ہم تو 50 سال کے ہو گئے، ہم 50 سال کے اندر ہم 30 سالوں سے قربانی دے رہے، 30 جانور ہمارے پاس، تو ہم کیا کریں گے 30 جانور؟ اس کے 2 جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی چیز کو دنیا پر سمجھو، ذرا تمہارے سے پاس مال رہا تو ایک گاڑی پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے؟ مالدار بنا کہ ایکٹیوا بھی لیا، مالدار بنا کہ ہونڈا بھی لیا، اور مالدار بنا ایک 4 ویلر، اور مالدار بنا 2 4 ویلر، سب پارکنگ میں رکھے ہوئے ہیں۔ پھر جس دن لمبا جانا ہے 4 ویلر میں، مختصر جانا ہے یہ گاڑی پہ، آج دل بورا اس پر، تو دنیا والے بھی کرتے ہیں۔ وہ سعودی کا جو شہزادہ ہے، سعودی کا نہیں دبئی کا، کتنے گاڑیاں ہیں اس کے پاس؟ ہزاروں گاڑیاں ہیں، چلاتا 1000 تو دن بھی نہیں ہوتے سال میں۔ پھر کیوں رکھا؟ ایک شوق ہے کہ جس پر مجھے اچھا لگے گا، جو میرے کام آئے گی اس پہ بیٹھ کے جاؤں گا۔ تو ایک جواب یہ کہ اللہ اتنے سارے قربانیاں کر رہے، اس میں سے جو اچھا جانور ہوگا تیز رفتار، تم بولو کہ بابا یہ جہنم بڑی لو مار رہی، یہ والا تیز والا لاؤ گورا، اس پر بیٹھ کے بھاگو۔ تو ایک حل ہو گیا کہ اتنے سارے کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی جو چیزوں کو ملا کر بڑا کر دیتی۔ جدید ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی نا، چیزیں ملاتی چھوٹی چیز رہتی اس کو بڑا بنا دیتی۔ اللہ بھی کیا کریں گے، جو جانور ہیں نا 1 2 5 10 50 ان سب کو ملائیں گے اور ایک بڑا جانور تیز رفتار بنا دیں گے اور اس میں پورا پاور ڈال دیں گے۔ تو جتنے سالوں کی قربانی کرو گے ایک بن جائے گا، اس پہ بیٹھ کے جنت میں چلے جانا۔ لہذا اعتراض یہ بھی ختم کہ اتنے سارے جانوروں کی قربانی کریں گے، ایک کافی تھا، یہ ایسا نہیں ہے۔
تو بہرحال قربانی کا موقع ہے، قربانی کے دن ہے، ہر مسلمان جس پر فرض ہے وہ تو کرے، جس پر واجب ہے وہ تو کرے ہی کرے، جس پر نہیں واجب ہے بیڑی میں، گٹکے میں، سگریٹ میں، ریچارج میں، فلمیں دیکھنے میں اور پتہ نہیں کیا کیا لمبی فہرست ہے، جس کا وہ اگر سال بھر کا حساب لگائے گا تو وہ ہزاروں میں جاتا ہے۔ جیسے میں نے ایک صاحب کا حساب لگایا تھا گٹکے کا، اور ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا، ایک صاحب کی 20 سال کی عمر، 40 سال کی عمر، 20 لاکھ کے گٹکے کا حساب بن رہا تھا ان کا۔ کتنے؟ ایک صاحب غریب، ان کے گٹکے کا حساب میں نے لگایا، ان کو بتلایا 6,500 روپے گٹکا کھاتے ہو کتنے؟ تو اگر ہم کم سے کم 300 روپے روز بھی کما رہے نا، ایسا آدمی بھی سال بھر میں گٹکا، پوڑی، سگریٹ، فلمیں، ریچارج اور لایانی چیزوں میں ہزاروں لاکھوں روپے برباد کر رہا۔ قربانی کے ٹائم پر آیا تو وہ شیطان سوار ہو جاتا عقل کے اوپر کہ ہم پر تو واجب نہیں ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک کر دو تو چلے گا کیا؟ پھر ہم کو گوشت ہی نہیں مل رہا تو ہم نے قربانی کائے کو کرنا؟ پہلے تو گوشت مل جاتا تھا، اب تو گوشت بھی نہیں مل رہا، چھوڑ دو، کیا فائدہ قربانی کا؟ نہیں، گوشت کے واسطے نہیں ہو رہی قربانی، قربانی اللہ کا حکم پورا کرنے کو ہو رہی۔ وہ بعد میں اللہ انعام دیتے کہ لے یہ گوشت تو ہی کھا لے، ہم کو نہیں ہونا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری بات مانتا کہ نہیں مانتا، مان گیا تجھے مبارک، تو کھا، تیرا دل بولتا بانٹ، دوسروں کو نہیں بولتا، پورا جمع کر کے رکھ لے، تو ہی کھا، کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کی طرف سے انعام ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ وہ تقوی یہ ہے کہ میری بات یہ بندہ مانتا ہے کہ نہیں، اس لیے قربانی خوش دلی سے کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جن پر واجب ہے وہ کریں، جن پر نہیں واجب ہے وہ اس کا ڈھیر سارا اجر و ثواب، اور اس کا موقع ان آنے والے 3 دنوں کے بعد پھر زندگی میں نہیں آتا، یعنی پورے سال دوبارہ نہیں آتا۔ اس لیے کہیں 1500 کا حصہ ہے، کہیں 1700 کا ہے، کہیں 2100 کا ہے، کہیں 2500، کہیں 3000، کچھ بھی نہیں ہے اس زمانے کے حساب سے۔ وہ ثواب اجر دیکھیں جو آخرت میں ملے گا۔ اس لیے سب حضرات مسلمان مل کر قربانی کرے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے، اللہ کا حکم مان کر قربانی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے احکام پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔